تو حسن صاحب جس ملک میں انصاف بھی نہیں، احتساب بھی ممکن نہیں، ادھر نظام کی تبدیلی ممکن ہے جس طرح خان صاحب دعوے کرتے رہے ہیں؟ خان صاحب کے تو دعووں کے پیچھے میں ہوں. میرے سارے سلوگنز ریاست مدینہ ان کے اس زمانے میں نا 25 سال پہلے تو میں لیٹر ہیڈز کے اوپر ہوتا تھا کہ حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا. واٹ از ریاست مدینہ؟ حکم اللہ کا، قانون قرآن کا، رستہ رسول کا، یہی ہے نا. اور کیا ریاست مدینہ جو تسی کو تیل کٹ لیا سی، کو سونا، کو چاندی، کو پیتل، کو تانبا. مسلمان تو غریب غربائی تھے. وہ تو حضرت عمر کے زمانے میں جا کے تو پھر اس وقت تک وہ حضور نے جو عالی شان درخت لگایا تو پک گیا. وہ تھا انسان سازی کا مرکز. آدمیوں کو انسان بنایا تھا حضور نے. یہ ہے ریاست مدینہ. پتہ نہیں کس چکر میں. اچھا اس پہ بھی کوئی پتہ نہیں مجھے کہ کیا ہے اندر. کبھی ملائزین ماڈل کے پیچھے، کبھی چائنیز ماڈل کے پیچھے. میں نے تو کالم بھی لکھا، میں نے کہا پتہ نہیں کیا. اچھا اس وقت لیٹر ہیڈ پہ ان کے ہوتا تھا، وہ میں نے دیے ہوئے تھے وہ سارے سلوگنز. منشور تھا بیسیکلی، وہ منشور کا مغز تھا، وہ کانسنٹریٹ تھا اس کا، عطر تھا اس کا. احتساب عام نہیں، اقتدار میں عوام، احتساب سر عام. اور ڈیفائن کیا تھا تحریک انصاف کو اقتصادی انصاف سے عدالتی انصاف تک. انصاف دو ہی ہے. تو یہ خان صاحب کی خواہش تھی کہ آپ ان کے یہ سلوگنز لکھتے یا ترتیب نہیں دیتے؟ میرا تو چونکہ لکھنا پڑھنا کام تھا. خواہش اس کی یہ تھی کہ میں آ جاؤں. اور یہ بھی تاریخی واقعہ ہے ویسے تو، دلچسپ ہے. ہی ریکویسٹڈ محمد علی درانی جو مشرف صاحب کے نا انفارمیشن منسٹر رہے، ہاں فیڈرل منسٹر تھے انفارمیشن کے. وہ اس زمانے میں تھے پاسبان کے پریزیڈنٹ. ایک تنظیم ہوتی تھی پاسبان کی، ذیلی تنظیم تھی جماعت اسلامی. میرا درانی صاحب کے ساتھ بہت پیار محبت تھا، آج بھی ہے. تو مجھے درانی صاحب آئے میرے پاس تو کہتے ہیں وہ کوئی فنکشن تھا جس میں آئی واز دی سیکنڈ لاسٹ اسپیکر، لاسٹ ون واز عمران. میں تقریر کی، میں نکل آیا. تو عمران نے کہیں پوچھا ہوگا کہ یہ کون ہے کیا ہے. وہ درانی نے بتایا. درانی کی اور ان کی بڑی قربت تھی اس زمانے میں. فنڈ ریزنگ میں پاسبان کا بڑا رول تھا. تو درانی صاحب نے کہا کہ میرے تو بھائیوں کی طرح ہیں اور یہ یار میں اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں. تو درانی صاحب آئے میرے پاس کہ بھائی وہ عمران ملنا چاہ رہا ہے. تو میں نے کہا کون عمران؟ تو کہتے ہیں عمران خان. میں کہا وہ کرکٹ والا. میرا بالکل، میرا چونکہ کوئی دلچسپی نہیں ملی گیم سے ہی نہیں ہے، تو کرکٹ سے باقاعدہ نفرت ہے مجھے. گیم سے میری دلچسپی ایون وین آئی واز ینگ مجھے تب بھی نہیں تھی. اور کرکٹ مجھے ویسے مکروہ لگتا ہے. خیر میں نے کہا وہ کرکٹ والا عمران خان کہتا ہاں. میں نے کہا مل لیتے ہیں یار. اور میں نے کہا اس میں پالیٹکس میں آ رہا ہے. اس وقت یہ افواہیں چل رہی تھیں یہ پالیٹکس میں آ رہا ہے، لیکن یہ تردیدیں کر رہا تھا. یہ سچویشن. میں ان کے گھر میں ملاقات ہوئی پھر کھانے پہ محمد علی درانی صاحب کے. میں نے کہا اچھا یار کس طرح ہے. پھر کھل کے دائرہ پھر بات ہوئی. میں نے کہا ٹھیک ہے تردیدیں ابھی چل رہی تھیں. تو میں آبویسلی میں کوئی پولیٹیکل پارٹی میں اگر جاؤں گا کوئی انٹلیکچوئل انپٹ دینے کے حوالے سے جاؤں گا نا. میں جلسے جلوس یہ تو شودوں کا کام ہے نا، انسانی کام تو نہیں ہے یہ. تو جنہیں پڑھنے لکھنے کا شوق ہو وہ کدھر کنٹری میں. تو اس طرح ہوا تھا. لیکن بہرحال اٹ واز ون آف مائی ڈریمز. مجید نظامی پاکستان کے سینئر ترین بزرگ ترین، ان کا تحریر ان کی اویلیبل ہے. بلکہ کلاسک والوں نے مجھ پہ ایک نمبر چھاپا تھا، اس میں بھی ہے. انہوں نے میرے بارے میں لکھا تھا کہ میں مثالیت پسند ہوں جو ایک تھرڈ فورس کے خواب دیکھتا ہے جو ہو ہی نہیں سکتی. میں نے اس کو اپنی کتاب کا دیباچہ بھی بنایا ہے. تو خان صاحب کو اتنا آپ نے سپورٹ کیا اپنے ویوز سے، اپنے لکھائی سے، آپ کو ہوپس بھی تھیں. تو پھر جب خان صاحب نے عام آدمی کو یہی ہوپس دی، خواب دکھائے کہ میں تبدیلی لے آؤں گا، اور 2 دن پہلے کہتے ہیں کہ بٹن دبا کر تو تبدیلی نہیں آ سکتی، تو پھر عام آدمی کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ یہ نہیں، اس کو سمجھانے میں تو 1.5 سال بعد نکل گیا. تعلق میرا تھا، اب بھی ہے، وہ کوئی ایسی بات نہیں. لیکن وہ سمجھا نہیں. آئی ڈونٹ نو کس طرح کے لوگ. کچھ کو میں جانتا ہوں، زیادہ تر لوگوں کو میں نہیں جانتا. میں نے اگین وہ جتنی کی دفعہ وہ میرے پاس آیا اتنی کی دفعہ میں بنی گالا گیا ہوں گا. تو اس لیے وہ نہیں، مجھے نہیں پتا کون لوگ ہیں ان کا کیا.
समझा नहीं पाया होता क्या है. बाज़ औक़ात एक जुमला आपका सारा कुछ खा जाता है क्या? आप बहुत अच्छे शेफ हो, नमक डालना भूल गए. हालांकि नमक सबसे कम पड़ता है और सबसे सस्ती, ऐसा ही है ना. इसको कहना चाहिए था कि इसके लिए आप लोगों को थोड़ा हौसला दिखाना होगा, सब्र करना होगा, इंतजार करना होगा. आएंगे तो मैं आई गिव यू माई वर्ड, हम सब कुछ तब्दील कर देंगे, लेकिन फिर वादा करो कि तुम तगड़े. ये मिसिंग लिंक्स थे. चूंकि इंटेलेक्चुअली तो ये जिस तरह के हैं फिक्री तौर पे, और वैसे भी इंटेलेक्चुअली मुमकिन है अपने अपने फील्ड में ऐसा तुम्हारा बहुत तगड़ा हो, अपने फील्ड में हो. कम्युनिकेशन इज अ साइंस. ये कम्युनिकेशन में खाला जी का बाड़ा टीवी के आगे बैठ के, कैमरे के आगे बैठ के बकवास करना या का इतनी स्पेस अखबार की भरना, ये कम्युनिकेशन नहीं है. कम्युनिकेशन इंसान के साथ ही पैदा हो गई थी. ये करोड़ों साल पुराना और सबसे उत्तम कारोबार है. ये बहुत बड़ा काम है. हसन साहब, ये जो तब्दीली की बात खान साहब करते हैं, खास तब्दीली मुल्क में तो कोई नहीं आई, सिवाय ये कि कभी फिरदौस आशिक चली जाती हैं, कभी आ जाती हैं, कभी फैसल चौहान हटा दिए जाते हैं, कुछ और दे दिया जाता है रोल. किसान इस मुल्क में बड़ी बेरहमी से मारा जाता है. इस तब्दीली के साथ आपको लगता है ये 5 साल कुछ खान साहब कर पाएंगे और आइंदा भी आ पाएंगे? देखो, उसमें एक मोटी मैं जट की बात कर रहा हूं. ये घर है, आप ठेकेदार हो, आपसे बात मेरी तफसीलात में हुई. आपने कहा जी मैं 5 साल में. अब मैं कहूं आपकी स्पीड ठीक है नहीं है, अच्छा उसके साथ फिर एक अगर आप 5 साल में डिलीवर नहीं करते तो you'll be fined. True. फाइन क्या होगा इन दिस केस? he'll be thrown out. अगली बारी नहीं आ सकेगा, वो जुर्माना हो गया. अब मैं बीच में 2 साल के बाद आके आपको कहूं कि भाई ये क्या हो रहा है फलाना, आप कहोगे जाओ जाके आप आराम करो, सुकून करो, मुझे अपने हिसाब से चलने दो. 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है ना हमारा. मैं 5 साल बाद बात क्रूड तरीके से, ताकि जो नौजवान वो जो लिसनर है उसको भी बात जरा समझने में आसानी रहे. मार इन्होंने खाई, कम्युनिकेट नहीं कर पाए प्रॉपरली. अब भी इनको मार यही पड़ रही है. ये चपड़ चपड़ करने को ना, लंबी लंबी जुबानें चलाने को कम्युनिकेशन समझते हैं, बकवास है. वो कम्युनिकेशन की एक बहुत घटिया सी, बहुत मामूली सा हिस्सा जरूर है. कम्युनिकेशन इज अ डिफरेंट थिंग. लोगों को बताते हैं, लूप में लेते हैं, इत्मीनान में लेते हैं. मैं अब भी कह रहा हूं कि इस मुल्क का हल कोई नहीं है. 15 साल का एक रोड मैप वो, जिसमें प्रायोरिटीज में प्राइमरी एजुकेशन से पॉपुलेशन मैनेजमेंट तक वो शामिल हो. उसके बाद और लोगों को बताओ कि 15 साल में चुप करके अपना अपना काम करो, सर फेंक के. जब बात करेगा जमहूरियत छितर मारेंगे उसको, सीधे हो जाओ, और काम जो करो, बात खत्म. करते हैं थर्ड फोर्स की, और थर्ड फोर्स की बात तो इस मुल्क में शुरू ही मैंने की थी. वो मैंने अभी आपको मजीद निजामी साहब का हवाला दिया. फैसला साज हैं जो हुकूमतें लाते भी हैं, गिराते भी हैं, किसी को सजा दिलवा देते हैं, जेल के पीछे डाल देते हैं. उन फैसला साज कुव्वतों का फिर इन 15 साल में क्या होगा? वो फैसला साज कुव्वतें ये काम करें, उनका क्या होना है, और तो कर ही कोई नहीं सकता. पॉलिटिशियन देखो, आपने बहुत बर्बाद कर दिया है सारा कुछ. मैं probably पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू कंट्रीज जिसमें अवाम और अशराफिया में मुकाबला है कि हम में से ज्यादा नुकसान किसने पहुंचाना है मुल्क को. अवाम कम नहीं है. जिसकी चोंच है वो पाकिस्तान की इतनी सी बोटी चुकी है, उसकी है ही चोंच, नोच रहा है. जिसका जबड़ा है वो पाकिस्तान का एवन फील्ड ही उतार के ले जाता है, बुरानी काट के ले जाता है. इतना ही फर्क है. और अवाम जो है इनको ये कम तो नहीं है. अच्छा, आपने इतना टेन्योर देखा, सियासी जमहूरी हुकूमतें गिरती बनती देखी, कोई ऐसा सियासतदान जो आपको लगा वाकई पाकिस्तान के साथ सिंसेयर है, या वाकई अच्छा सियासतदान रहा है या होगा आने वाले वक्तों में? यार ये बड़ा ही आपने ना मुश्किल सवाल कर दिया. पहली बात, मैं एक हमेशा, मैं 26-27 साल हो गया कॉलम लिखते हुए, प्रोफेशन को तो ज़्यादा मेरी एज. मैंने कभी इस मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई चीज़ देखी नहीं, सुनी नहीं. मैं 1000 तरीकों से ये बयान कर चुका हूं कि होश करो,
جس کے پاؤں کے نیچے زمین اپنی نہیں, سر کے اوپر چھت اپنی نہیں, اس کی رائے, ووٹ کیا ہوتا ہے, رائے ہوتی ہے نا, اپنی کیسے ہو سکتی ہے؟ کچھ خدا کا خوف کرو یار, یہ پاگل پن ہے. اچھا, اب مغل اعظم دلیپ صاحب میرے از ون آف مائی فیوریٹ ایکٹرز, ان میں دلیپ صاحب نے شہزادہ سلیم کا رول کیا ہے پرفیکٹ. مجھے یقین ہے وہ شہزادہ سلیم تھوبا زادہ وہ خود اتنا خوبصورت, اتنا چارمنگ, اتنا گریسفل نہیں ہوگا جتنے دلیپ صاحب تھے, لیکن دلیپ صاحب ایکٹر ہیں, وہ شہزادہ سلیم نہیں ہے. سو یہی حال آپ کی ڈیموکریسی کا ہے. مغل اعظم دیکھو نا, وہ کیا ہے, وہ کون سی یار بڑی, اس میں بڑی دیوداس, کے ایل سہگل صاحب دیوداس بنے, پھر دلیپ صاحب بنے پاکستان میں, حبیب صاحب بنے, پھر ادھر وہ انڈیا میں جو ہے وہ شاہ رخ خان. اچھا, دلیپ صاحب کا تو خیر میچ ہی کوئی نہیں. اس کے بعد اب سارے ٹھیک چلو, لیکن ان میں سے ایک بھی دیوداس نہیں. اسی طرح یہ جمہوریت اداکاری ہے, یہ بے وقوفوں, احمقوں, جاہلوں, بے شرموں اور بے حیاؤں کو جمہوریت لگتی ہے. جس کو اتنی سی بھی سینس ہے وہ اس پہ تھوکے گا بھی نہیں. آپ گندا غلیظ ناپاک پانی بوتل میں ڈال کے اوپر لکھو آب زمزم میں پی لوں گا, صرف اس لیے کہ اوپر آب زمزم لکھا ہے. اور یہ جو بکواس کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں, یہ کسی جوگے ہوتے, اسٹیبلشمنٹ ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھتی. یہ ٹاپ ٹو ٹو کرپٹ, اور اتنے کرپٹ کہ کوئی سوچ نہیں سکتا. اب عام آدمی کی تو اوقات بیچارے ہی کچھ نہیں. جس کو اگلے وقت کی روٹی کا نہیں پتا, اس کو کیا پتا کرپشن کیا ہوتی ہے, ارب کتنا ہوتا ہے تو خرب کتنا ہوتا ہے, اور ایک ڈالر کتنے میں ہوتا ہے, اور پچھلے دنوں کتنا کم ہوا ہے تو کتنا بڑا ہے, تو پاؤنڈ کا ریٹ کیا جا رہا ہے, اس کو پتا کیا, اوقات کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے. ان کو پسند کرنے والے بھی کہتے ہیں, کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں, مطلب چور تو ہیں جی. عوامی ایشوز پر بھی لکھتے ہیں اور جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں سیاستدانوں کو, ایوان ہل جاتے ہیں اکثر آپ کی تحریروں سے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی عام آدمی اور بڑی تعداد میں مسائل لے کر اس ہوپ کے ساتھ آپ کے پاس آتے ہوں کہ کسی طرح ہماری آواز پہنچا دیں, ہمارا مسئلہ حل کرتے ہیں, اور آپ بے بس محسوس کرتے ہوں کہ آپ ایک بار نہیں کئی بار بے بسی محسوس کی, کئی بار بہت بڑے کام کر گزرے لوگوں کے. میں نام لے دیتا ہوں, باپ آیا رو رہا تھا میرے فارم ہاؤس بیلی پور والے کی کہ میرا بیٹا جی اتنے مارکس سے رہ گیا ہے, میں غریب آدمی ہوں, میں نے اپنا آخری ایکڑ بیچ کے اس کو پڑھایا, اس کو MBBS میں ایڈمیشن. تو اس طرح کے کیسز ہیں. میں نے ملک ریاض صاحب سے بات کی, دیکھو وہ بے شمار اس طرح کے, بے شمار کیے بھی کچھ تھے جہاں بندہ نہیں کر سکتا. ایک بار ایک آدمی نے سوسائڈ کی, میں اس وقت مال ٹاؤن میں رہتا تھا, لینئر پارک نہیں ہے جو شریفوں میں گھروں کے باہر پٹی سی چل رہی ہے, اس کے اوپر اس کی ڈیڈ باڈی کمیٹڈ سوسائڈ. تو اس کی جیب سے میرے نام رکا نکلا, پتہ نہیں کیا اس نے رکا نہ ڈیلیور کیا نہ مجھے پوسٹ کیا, یہ وہ سارا. تو اس طرح کے تو میرے ساتھ ہی نہیں, میرا خیال ہے باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہوں گے, میرے ساتھ ذرا زیادہ ہوتا ہو شاید, لیکن یہ ہے. اور اس میں جہاں تک کچھ ہو سکتا ہے کرتے ہیں, خود کچھ ہو سکتا ہے. بڑا عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک بچی ہوئے کا مجھے فون آیا, وہ فون پہ رو رہی تھی, پرانی بات ہے کافی, جب نواز شریف وغیرہ جدہ میں تھی اس زمانے. تو میں نے کہا بیٹا کیا مسئلہ ہے یہ وہ, تو مجھے عقل اکل نہیں تھی کہ یہ بات کیا کر رہی. تو اس نے مجھے کہا لیور ٹرانسپلانٹ کا. میں نے کہا بیٹا وہ کرنے گے کچھ ہو جائے گا. میرا خیال تھا کوئی 10-20 لاکھ بات ہوگی, مجھے پتہ نہیں تھا. تو میں مال ٹاؤن پارک میں نا واک کرتا تھا, رہتا بھی مال ٹاؤن میں, تو کلب میں نا, تو میں نے کہا بیٹا ادھر آ جاؤ, آپ کے پاس ہے کوئی میل فادر بڑا بھائی؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا بیٹا ان کو لے کے آ جاؤ. تو وہ میں واک سے فارغ ہو کے ادھر چلا گیا, پریزیڈنٹ کے آفس میں بیٹھ گیا. وہ بچی وہ آگے وہ رو رو کے برا حال فلانا ٹمکانا.
میں نے کہا یار میں نے دل میں سوچا, پتہ نہیں تھا مجھے لیور ٹرانسپلانٹ کا لمبا چڑھا, پرانی بات. میں ایگزیکٹلی جن دنوں یہ جدہ گئے نا ان کو سال ایک ہوا, تو میں نے کہا کہ کر رہیں گے یہ وہ. اچھا انہوں نے مجھے بتایا کہ گنگا رام ہاسپٹل یہ دہلی میں بات ہو گئی ہے اور دنیا کا وہ سب سے سستا ہوتا ہے سرجری, اتنے میں ہوگی. تو میں نے کہا یہ تو 45-50 لاکھ کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ رہنا وہنا بھی ہوگا. لیکن اب میں بات تو کر چکا تھا, تو میں نے کہا بیٹا اللہ خیر کرے. اسی وقت ہی میں نے نا اس کو کہا, میں نے کہا اس بچی کی پینٹنگ بھی لگی ہوئی منی ایچر کی, وہ NCA میں پڑھتی. تو مجھے کہتی ہے, میں نے کہا بیٹا مجھے ایک بات کی اجازت دے دو کہ آپ لوگوں کا ٹیلی فون نمبر اور گھر کا پتہ میں کالم لکھ کے اپیل کروں گا, ٹھیک ہے. تو اینڈ آئی کمٹ I'll arrange this money for your mother ٹرانسپلانٹ. تو وہ بھائی بھی تھا اس کا, وہ کینیڈا سے آیا ہوا تھا بیچارہ, مڈل کلاس کے لوگ تھے, 10 بنے کا گھر کے جی ہم وہ بھی بیچ دیتے ہیں. میں نے کہا خیر چھوڑو اس کو, تو یہ کرو. میں نے کالم لکھا خود, میں نے اپنا جو میرے اپنے کو ارد گرد 2-4 قریبی دوستوں کو بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کرنا ہے تو باقی کریں گے. تو میں نے کہا اگر کوئی رسپانس نہیں آتا ڈھنگ کا تو مجھے تو کچھ چاہے بیچنا کریں گے کچھ. وہ کالم لکھا میں نے, پہلا فون کس کا آیا, الحمدللہ سب لوگ زندہ ہیں جو میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں. ہم بہت برے لوگ نہیں ہیں, ہم بہت اچھے بھی نہیں ہیں, بہت برے بھی نہیں ہیں. پہلا فون آیا ملک ریاض کا, آپ کو کتنی بار کہا اس طرح کالم نہ لکھے مجھے فون کر دیا میں سننے والی بات. اچھا ہاں, ان دنوں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے, دیکھو ایگزیکٹلی ٹائم یاد آ گیا مجھے, چوہدری شجاعت. میں اسلام آباد گیا کہ پرسنل کام تھا, میں تھوڑا لیٹ تھا ایئرپورٹ, تو آئی واز رننگ بورڈنگ کے چکر. تو فون میں نے وہ اٹھایا, میں نے بات کی تو سانس چڑھا ہوا تھا. میں نے کہا کہ جی وہ شجاعت صاحب بات کریں گے. میں نے کہا کون شجاعت؟ میں نے کہا شجاعت ہاشمی کے ساتھ میری دوسری ٹی وی والا, ان کے ساتھ اس وقت نہیں تھے, اب میرے بہت تعلقات ہیں, اس وقت نہیں تھے. تو مطلب سلام تو آتی جانتے تھے مجھے. تو مجھے فون کرے, انہوں نے کالم کا حوالہ دیا, بس یہ نیکی میرے نام آپ لکھنے فلانا. میں نے کہا جی ایک بندے نے پہلے نیکی بک کرا لی ہے. تو کہتے کون؟ میں نے کہا جی ملک ریاض. تو چوہدری شجاعت مجھے کہتے ہیں کہ وہ یہ نہ کمج بڑا تیز ہے ویسے تے, لیکن میرا تسی نمبر ایکسکلوسیو جڑا ہے بالکل پرائیویٹ نمبر میرا ہوں. تو میں انہوں نے کہا میں جی ایکچولی میں نمبر شمبر لے سکتا, تو ہی میں کال کر کے دس دینا. تو میں ایئرپورٹ تے کہ وہ میرے پتہ لگ گیا کہ تسی آئے, اسی کار فون کیتا. بات سمجھ گیا. فائنلی یہ سب تیار تھے. آئی واز فورسڈ بائی نواز شریف, پیسے لے گھر مانگے فلانا. میں نے کہا نا یہ بچوں کا ایڈریس ہے, یہ پتہ ہے, جاؤ براہ راست ان سے معاملہ کرو. اینڈ ڈیڈ دیٹ. انفارچونیٹلی وہ خاتون بچ نہیں سکیں, آپریشن سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی, بٹ نواز شریف ارینجڈ ایوری تھنگ. ڈاکٹر سون تھا وہ بندہ جس نے سرجری کرنی تھی, اس کو بھی نواز شریف جانتے تھے. یہ اپنا جب انہوں نے بنایا تھا نا یہ ہاسپٹل, اس چکر میں ان سے رابطہ ہوا ہوگا. تو ہاں میرے سے بات ہوئی, انہوں نے کہا میں جانتا ہوں, اب ہم ارینج کر لیں گے سارا کچھ. یہ دیکھیں اب یہ وہ آپ نے بات کہاں سے کی تھی, کہاں سے نکل گئی. تو میں نے اس لیے بتانا ضروری کہ ہمارا معاشرہ برا اس لیے ہے کہ اس میں برائی میجورٹی میں آ گئی. یہ نہیں کہ اچھے لوگ مر گئے سارے, سمجھ گئے نا. ایک خوبصورت معاشرہ ہوتا ہے جہاں خوبصورتی 50% سے زیادہ ہو, 60, 70, 80. بدصورتی 20, 25, 30% رہ جائے. ادھر چونکہ 90% بدصورتی ہیں, تو ایس پر ازائے اکثر لوگ اب اس طرح کی نیکیاں کرتے ہیں. ملک ریاض صاحب بھی ہیں, اور اگر میاں نواز شریف صاحب بھی کرتے ہوں گے. اب ایک اور کانسیپٹ بھی ہے, اور ہماری جو اس وقت رولنگ پارٹی ہے وہ بڑا اس کا بھی ذکر کرتی ہے کہ اگر میاں نواز شریف کے پاس پیسہ ہے تو وہ چوری کا پیسہ ہے, لانڈرنگ کا پیسہ ہے, وہ اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں. ملک ریاض صاحب کا نام بھی بڑا جڑا رہا, وہ بھی اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں. تو کیا وہ پیسہ حلال ہوا جو اس کام کے لیے خرچ کرتے ہیں اور پھر اسی کو پوائنٹ سکورنگ بنا لیتے ہیں؟ دیکھو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. رابن ہوڈزم سنا نا, امیروں کو لوٹنا سلطانہ ڈاکو لیجنڈ ہے ڈاکو, ٹھیک ہے.
اسی رابن ہوڈ کیا ہے تو ڈاکو. کرتا کیا تھا, وہ امیروں کو لوٹ کے غریبوں کو دیتا تھا. اب اگر آپ بہت سے غریبوں کو لوٹ کے چند غریبوں کو کریں, دیٹس ون وے آف لوکنگ اٹ. اور ایک چیز ہے خاص سچویشن میں, مثلاً میں ڈوبتے ہوئے بچے سے if I know how to swim, اگر مجھے سوئمنگ آتی, میں ڈوبتے ہوئے بچے سے یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ تیرا مذہب کیا ہے, اور تو نہیں. اچھا, اور اگر ایک بستہ بے کا بدماش ہے, وہ ایک نی جرک ریئیکشن کے نتیجے میں, ٹھیک ہے, وہ کسی بچے کو گاڑی کے نیچے آنے سے بچانے کے لیے اپنی ٹانگ توڑوا لیتا ہے, تو میں اس کو یہ کہہ کے کنڈیم کر دوں کہ تم تو بستہ بے کے بدماش ہو. اینڈ دین دیر آر سو مینی پیپل, وہ کہتے ہیں نا behind every fortune there is a crime, although now this is a very very stupid sentence. بل گیٹس کی فارچون کے پیچھے یہ تب کے جملے ہیں جب یہ ٹیکنالوجی سائنس اس طرح کا کہانی نہیں تھی. اب تو ایک بندہ جائے اوور نائٹ کروڑ پتی ہو سکتا ہے, یہ پرانے زمانے کی بات ہے. آج کل یہ مکانہ جملہ ہے, اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جیب کترے بھی ہوں اگر, اور وہ بھی اگر اپنا شیئر کرتے ہوں, جنرسلی کرتے ہوں, اگر ہوں, میں اگر کی بات کر رہا ہوں, آپ جو لاجک آپ نے دیا ہے اس پہ کیا ہے, ٹھیک ہے, ایسے پرہیزگار کروڑ پتی پہ لعنت ہے جو کسی کے کام نہ آ رہا ہو. سو یہ بڑی عجیب و غریب طرح کی سچویشن ہے. مجھے بتاؤ, رات خوبصورت ہوتی ہے دن خوبصورت ہوتا ہے؟ بتاؤ مجھے, آپ بتاؤ. رات تو ہمارا فلسفہ ہم جیسے لوگوں کا کچھ اور ہے کہ رات سونے کے لیے نہیں ہوتی, کسی اور کام کے لیے ہوتی ہے. رات بہت خوبصورت چیز ہے, ٹھیک ہے, دن کا ایک اپنا حسن و جمال ہے. سمندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ تیر رہا ہوتا ہے؟ سمندر ہزاروں میٹر, کلو میں ہزاروں, سینکڑوں, پتہ نہیں کتنا, نیٹ پہ جا کے ڈھونڈنا, مجھے نہیں پتا, میں تو فلسافیکلی ایک بات کر رہا ہوں. وہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے بھائی. یہ جتنے سونامی اور یہ مد و جزر اور جوار بھاٹے, یہ تو اس کی طے پہ ہوتے ہیں. 1 کلومیٹر وہ نیچے تک ہوتے ہوں گے, باقی نیچے کیا, اور وہ بذات خود ڈوبا ہوا ہے, اپنے اندر ڈوبا. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ. یہ کمپلیکیٹڈ سی چیز ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کاروباری اگر یہ اس طرح کی حرکت کرے, چونکہ یہ ملک جو ہے نا, یہ کھڑا ہی چوری پہ ہے. یہ ملک کھڑا 2 نمبری پہ ہے, اور 2 نمبری ایجاد کی ہے ریاست نے. اسلامی جمہوریہ پاکستان as a state is to be blamed for all the corruption in this country. آپ مجھے بتاؤ, ایک ایس ایچ او کے اختیارات دیکھو, آپ اس کا آپ وہ حلقہ دیکھو, جو بھی اس کی وہ جو بھی اسے کہتے ہیں, اس کے اختیارات دیکھو اور اس کی تنخواہ دیکھو. مجھے بتاؤ, اگر وہ زندہ ہے تو وہ کرپٹ ہے. 1 in a million ہوگا نا جی, جس کا باپ اس کو سپورٹ کر رہا ہوگا یا کوئی سسر کر رہا ہوگا, اور وہ بھی میری عقل نہیں مانتی. کوئی ڈھنگ کا خاندان کا بچہ جا کے وہ ایسے تو نہیں, یا پولیس میں ان ریکس پہ تو نہیں جاتا, لیکن چلو چلا گیا. اب اس کی تنخواہ کیا ہے؟ اب اس کے 3 بچے ہیں, میاں بیوی 5 ہو گئے, ماں باپ میں سے ایک بزرگ زندہ ہے جو اکثر بیمار رہتا ہے. مجھے کوئی سمجھائے, یہ پاگل ہیں, یہ جنونی ہیں. ایک فوڈ انسپیکٹر, پچھلے مثالیں دیکھو نا, چند ہفتے پہلے 35 کروڑ کیش. 35 کروڑ کیش رقم بڑی نہیں ہے, گھر سے نکلنا. اوقات کیا تھی اس کی؟ 16 گریڈ. یعنی کہ ہمارے خمیر میں آپ کو لگتا ہے, خمیر نہیں, آپ کی ریاست, آپ کی ریاست نے کرپشن ایجاد کی اور پھر اس کو پروموٹ کیا. ایک کسٹم انسپیکٹر کی کیا اوقات ہے؟ وہ کیسے ہائی پروفائل سکولوں میں بچے پڑھا رہے؟ تم اندھے ہو. یہ ایل ڈی اے میں کلرکس تک, ان کے معمولی جونیئر کلرکس جو ہیں, وہ آج کل پتہ نہیں مجھے ہونڈا وہ ہونا, یہ چھوٹے کتنے کی آتی ہیں پتہ نہیں, 20 25 30 لاکھ کی ہوتی ہوگی, ٹھیک. اور جونیئر کلرکس گاڑیوں پہ آتے ہیں, اندھے ہیں یہ.
कॉन्ट्रडिक्शन है बहुत भयानक। फिर कारोबारियों को उठा के गाली देना मैं भी दे लेता हूं, बड़ा आसान काम है भाई। मुझे एक बात बताओ, मैं एम अ बिजनेसमैन, मैं तो आई एम नॉट, मैं मिसाल दे रहा हूं। मैंने साल का देना है 10 करोड़ टैक्स, जेन्युइन मेरा बनता है, और 20 करोड़ तो रियासत के कुत्ते खा जाते हैं, फंक्शनरीज। ये फलाना इंस्पेक्टर है, ये लेबर इंस्पेक्टर है, ये मतलब 100 किस्म का इंस्पेक्टर है जो कुत्तों की तरह बोटियां नोच रहा है। यानी जिसने 10 करोड़ साल का इनकम टैक्स देना है, वो 20 तो इनको खिला रहा है। वो 10 में से 5 चोरी करके 5 फिर आपको दे रहा है, यानी उसको पड़ गया 25। आप कह रहे हो वो चोर है। बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, बहुत ही अच्छा लगा आपसे डिस्कशन करके, और उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी वो चीज़ें इनके बारे में पता चली होंगी जो शायद मुझे भी पहली दफ़ा पता चली। अल्लाह हाफ़िज़।